بھائی نے ایک سوال کیا کہ سورۃ الجن پڑھنے سے جن خوابوں میں آتے قبضے میں آتے ہیں، اسی کی حقیقت ہے، کچھ بتائیے۔ میں نے ایسے جب میں چھوٹا تھا بہت سارے قصے واقعات سنے تھے، جس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک صاحب بولے میں نے ایک بار سورۃ الجن کھول لیا، سورۃ الجن میں پڑھ رہا تھا، سورۃ جن پڑھ رہا تھا تو یہاں تھا، آدھا ختم ہو تو یہاں آ گیا، پورا ختم ہو تو وہاں آ گیا، پھر اور پڑھنا شروع کر تو یہاں آ گیا، پورے مسجد میں گویا شفٹ ہو رہا تھا وہ۔ تو بولے بہت جلالی کمالی اور یہ اور وہ، اور اس کے پڑھنے سے جن آ جاتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس صورت کو 40 مرتبہ 40 دن تک ہر روز ایسی مسجدوں میں، ویران گاہوں میں یا جنگلوں میں جا کے پڑھتے ہیں جہاں کوئی موجود نہیں ہوتا، اور وہ بولتے ہیں اس سے جن ان کے قبضے میں آتا ہے۔ تو یاد رکھیے، سورۃ الجن سے جن قبضے میں آتا ہے ایسی کوئی دلیل تو نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ قرآن کی غلط استعمال سے جن قبضے میں آ سکتے ہیں، یا اس کو اگر ریالٹی فیکٹ جس کو بولتے ہیں، حقیقت بولوں تو اس کے غلط استعمال سے آپ جنوں کے قبضے میں جا سکتے ہیں۔ وہ نہیں آتے آپ کے قبضے میں، جو دکھتا ہے وہ قبضے میں آتا ہے، جو نہیں دکھتا وہ کیسا آئیں گا؟ میرے قبضے میں جن ہے، ٹھیک ہے، کیسا معلوم؟ انہیں آ کے بولتا تو مسئلہ وہی، انہیں ہی بولتا نا، تم کہاں دیکھ سکتے ہو اس کو؟ میں بولوں کہ میرے پاس دیکھو ایک جو ہے بکریاں پالی ہوئی، کہاں ہیں؟ دیکھتی نہیں ہو، دودھ بھی دیتی لیکن روز۔ بولے گا بیوقوف آدمی، پاگل دکھتا میرے کو، اس کو ایڈمٹ کر دو کہیں لے جا کر۔ کیسا ہو سکتا ہے؟ جو دکھتا ہے وہی خوابوں میں آتا ہے میرے بھائی، تو یہ خوابوں میں چل جاتا ان کی زندگی بھر، جو وہ بولتا ہے یہ کرتا ہے تاکہ کچھ فائدے اس کو اس سے مل جائے۔ تو لہٰذا شرعاً ایسا کرنا، جنوں کو قبضے میں کرنا درست نہیں، حرام ہے، اس لیے کہ اگر ہوتا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں کتنے جن تھے؟ جو سب سے متقی پرہیزگار اور سب سے زیادہ علم والے نبی تھے، انسانوں میں سب سے افضل ہے نا انسان تھے، ان کے قبضے میں کتنے تھے؟ کتنے تھے؟ وہ ایک تھا جو ایمان لا لیا تھا، آپ کا قارین تھا، وہ بھی اللہ نے آپ کو وہ دیا اور وہ ایمان لا، بس اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں، اور وہ بھی قبضے میں نہیں تھا، ایمان لا لیا تھا بس۔ ابوبکر صدیق جو انسانوں میں انبیاؤں کے بعد سب سے افضل انسان ہے، ان کے قبضے میں کتنے جن تھے؟ چونکہ ہمارے مفتی صاحب کیا تو 70 ہے، نہیں کہنا انہوں رکھ سکتے۔ تو ابوبکر صدیق کے مقابلے میں کون جائیں گا انبیاؤں کے بعد؟ کوئی مقام ہے نہیں، ان کے قبضے میں کتنے تھے؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس کتنے تھے؟ جن کے فضائل یہ ہے کہ جس گلی سے عمر گزرتا ہے شیطان ادھر سے ہو لیتا، آنے کی ہمت بھی نہیں کرتا۔ عمر کی زبان پہ جو ہے، یا عمر جو ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو الہام، جو باتیں ان کے دل اور ذہن میں آتی تھی، وہ باتوں کو مانا جاتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ کو پتا تھا عمر کے نزدیک شیطان نہیں آتا ہے، تو ان کو وسوسے نہیں آتے تھے، جو بات آتی تھی وہ اللہ کی طرف سے۔ الہام ایک ایسی شکل ہوتی ہے جس میں آدمی صحیح بات کو جان لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں اب چور دروازے نہیں کھول رہا ہوں آپ کو شرک کرنے کے لیے، لیکن یہ چیز ہے۔ جیسا کہ میں نے سوچا آپ آنے والے تھے اور آپ آ گئے، یہ کیا تھا؟ اللہ کی طرف سے مجھے پہلے بتا دیا گیا، لیکن ہونے کے بعد پتا چلا یہ ہونے والا ہے۔ پہلے میں نہیں بول سکتا میں نے سوچا اور وہ آنے والا، دیکھ دروازہ کھلا اور آ گیا، یہ تو جادو ہے، یہ تو شیطان ہے۔ ہوتا ہے نا کوئی چیزیں آدمی آتی۔ حضرت عمر کے تعلق سے بہت ساری باتیں انہوں نے جب کہی، صحابہ نے مانی، اس لیے کہ عمر کے نزدیک شیطان نہیں آتا ہے۔ جس گلی سے عمر گزر شیطان دوسری گلی سے ہو لیتا ہے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، حضرت ابوبکر کے بارے میں بھی نہیں کہا۔ یہ فضائل ہے عمر کی۔ کتنے تھے ان کے پاس قبضے میں؟ آگے پیچھے، ہاتھ کے نیچے، انگلیوں میں، بالوں میں، کان میں رکھے ہوئے کتنے تھے؟ گھر میں باسکٹ کے اندر رکھے ہوئے کتنے تھے؟ ایک بھی نہیں۔ صحابہ میں سے پوری صحابہ کی جماعت میں ایمان لانے کے بعد کتنے تھے؟ کفر کی حالت میں کچھ صحابہ کے پاس جن تھے، اس کے واقعات ہم کو سیرت میں ملتے ہیں۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنے اور وحی آئی تو میرے پاس ایک جنی تھی، فیمیل جن، میں اس سے کام لیا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اب آسمانوں پہ جانا ہمارے لیے بند کر دیا گیا، اس پہ سخت پہرا لگ گیا ہے۔ میں جبھی سمجھ گیا کوئی بہت بڑی گھٹنا دنیا میں ہونے والی ہے، اور میں اس گھٹنا کا انتظار کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنا اور میں ایمان لایا، اور میں نے اس جنی کو آزاد کر دیا۔ پھر اب وہ میرے ساتھ نہیں، چونکہ اسلام نے منع کیا تھا، تو ان کو پتہ چل گیا تھا پہلے کوئی بڑی گھٹنا ہونے والی، چونکہ آسمان پہ جن نہیں جا سک رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ بہت سخت پہرا ہے، چونکہ قرآن نیچے اتر کے بیت العزا پہ پہلے آسمان پہ آ چکا تھا۔ کب آیا تھا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر نے پورا قرآن 7ویں آسمان پہ لوح محفوظ سے اترا، اور کہاں رک گیا کہ پہلے آسمان بیت العزا پر، اور اسی رات پہلی وحی بھی نکلی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوئی۔ دونوں کام ایک ساتھ، پورا بھی اترا اور تھوڑا بھی اترا، سمجھے آپ؟ تو کہا آسمان بند ہے، تو یہ کفر کا زمانہ۔ توحید پر آنے کی بات بتائیے، صحابہ نے کہا کہ یہ جنگ میں میرے ساتھ یہ جن تھا، فلاں جنگ میں ہم نے جنوں سے ہی کام لیا، فلاں جگہ ہم بھوکے تھے، میں نے جن کا مچھلی پکڑ کے لا کے دے دو، یہ لا کے دے دو، شہد لا کے دے دو، فلاں کے دو، کھانا لا کے دو۔ بتاؤ ہے؟ نہیں ہے۔
تو پھر ہمارے مفتی صاحب کو بھی حق نہیں کسی جن کو قبضے میں لینے کا، جب سب سے بڑے لوگ دنیا کے سب سے تقویٰ پرہیزگار والے لوگ ابن آدم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہے کہ ابن آدم نے اس سے پہلے کسی انسان کو دیکھا ویسا نہیں، اس کے بعد اتنا افضل انسان آئے گا، ان کے پاس بھی نہیں تھے، ان کے صحابہ کے پاس نہیں تھے، تابعین طبع تابعین کے پاس نہیں تھے۔ چلیے آپ جن اماموں کو مانتے ہیں، امام حنیفہ کے پاس کتنے جن تھے جن سے وہ فقہ لکھایا کرتے تھے؟ امام شافعی کے پاس کتنے تھے؟ ہے ان کے مقابلے میں کوئی انسان اس زمانے میں؟ بہت جلیل القدر لوگ تھے۔ بتائیے کوئی ہے؟ تو میرے بھائی کہاں سے اچھا فقہ کی کتابوں میں کوئی باب ہے جنہوں سے کام لینے کا باب، جنہوں کو قبضے میں کرنے کا باب ہے؟ کسی نے لکھا کیسا کرنا چاہیے؟ تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، اس کا مطلب کہیں نہ کہیں آؤٹ سورس کی غلط جگہ سے آ رہا ہے ہمارے پاس، یہ درست نہیں ہے۔ تو لہٰذا سورہ جن کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی میں نے بھی دیکھی ہے کہ اس کو اتنی بار پڑھے تو یہ ہوتا ہے، اتنی بار پڑھے تو ہوتا ہے، بلکہ اکثر لوگ بولتے ہیں سورہ جن رات میں مت پڑھو، رات میں نہیں پڑھنا بیٹے، سورہ جن رات میں نہیں پڑھنا، کچھ بھی ہو سکتا، تم کو لپٹ سکتا، یہ ہو سکتا، وہ ہو سکتا، ٹھیک ہے؟ تو میرے بھائی ایسا کچھ بھی نہیں، جیسے عام صورتیں ہیں سورہ جن بھی ہے، اور جنوں کا تذکرہ تو اور بھی صورتوں میں نا، صرف سورہ جن میں نہیں، وہاں تو ایک واقعہ چونکہ آ رہا ہے تو بیان کیا جا رہا ہے، تو لہٰذا بہرحال سورہ جن آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مقصود تعداد میں پڑھ کے آپ بولیں گے اس سے جن قبضے میں آتے ہیں، تو ہاں قرآن کی غلط استعمال سے بھی جن قبضے میں آتے ہیں، یہ بات ثابت ہے۔ جو لوگ اس فن کی مہارت رکھتے ہیں، جو نظر رکھتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ایسا غلط کام کر کے بھی لوگ جنات کو اپنے قبضے میں کرتے ہیں، لیکن یہ شرعاً درست اور جائز نہیں ہے، لہٰذا ایسی غلط فہمی رکھنا یا ایسا کام کرنا دونوں ہی درست نہیں ہوگا۔